السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل رات عمر ایوب نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ ان خبروں میں شدت آ گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ عمر ایوب نے استعفیٰ کیوں دیا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف گروپنگ کا شکار ہے جن کی ہر معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف رائے ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے خود ایک ہفتہ پہلے عمر ایوب کو یہ کہا کہ وہ ایک چیز پر فوکس کریں، یا تو وہ اپوزیشن لیڈر رہیں قومی اسمبلی میں، یا وہ سیکرٹری جنرل رہیں پارٹی کے۔ اب اس کی تفصیلات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا۔ کیا عمران خان اصولی طور پر سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کا ایک بڑا عہدہ ہے اس وقت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی غیر موجودگی میں سب کچھ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا عمران خان اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں پر عمر ایوب ٹھیک سے فوکس نہیں کر پا رہے، یا یہ کہ اگر ہم سیکرٹری جنرل ایک کو اور اپوزیشن لیڈر دوسری شخصیت کو بنا دیتے ہیں تو دو لوگ اوبلائج ہو جائیں گے، یا تیسرا یہ کہ عمران خان عمر ایوب کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں تھے؟ اب کل عمران خان کے ساتھ جو ایک ملاقات ہوئی اس میں عمران خان سے پوچھا گیا کہ عمر ایوب مستعفی ہونا چاہ رہے ہیں سیکرٹری جنرل کے عہدے سے، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ بالکل وہ ہو جائیں۔ لیکن عمر ایوب کے مستعفی ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں گروپنگ کی خبریں شدت اختیار کر گئیں، اور اس سے بھی جوڑا گیا کہ کل جب وہ عدالت سے نکلے عدت والے کیس میں تو کارکنان ان پر لپکے اور بہت سخت سوالات کیے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مس بیہیو بھی کیا۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ پلانٹڈ لوگ تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز میں بہت شدید غصہ ہے۔ بہرحال عمر ایوب کے مستعفی ہونے کے بعد بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی ان کا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے نقصان پارٹی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پارٹی کے اندر معاملات کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے کچھ لوگ تو ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، جبکہ کچھ لوگ بالکل اس کے برخلاف بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی کلیئرٹی ہے جو پارٹی میں اب بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا کر رہی ہے، کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے۔ عمر ایوب پر تنقید میں بھی دو تین طرح کی چیزیں تھیں۔ کچھ لوگ جو سنسیئرلی اور اخلاص کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ذمہ داری نہیں ہے، ان کو عہدوں کا لالچ ہے، گروپنگ ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ 8 فروری کا الیکشن صرف ایک چیز پر ہوا، اور وہ یہ تھا کہ منتخب اراکین پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کروائیں گے، پی ٹی آئی کے بے گناہ قیدیوں کو رہا کروائیں گے۔ عمران خان نے کل ملاقات میں 3 اہم ٹاسک پارٹی کو دیے۔ سب سے پہلے تو عمران خان نے کہا کہ انف از انف، خواتین ورکرز کے لیے کیا کر رہے ہو، کچھ بھی کر کے انہیں رہا کرو، یعنی صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، دیگر بے گناہ قیدی، خاص طور پر خواتین، اور پھر دیگر بھی جو ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں ہیں، مثلا عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، اکرم عثمان وغیرہ۔ ناظرین کرام، ایک بات بڑی اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کیا اس موقع پر 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ نہیں لے کر جانی چاہیے؟ 100% لے کر جانی چاہیے۔ قاضی صاحب کے سامنے لے کر جائیں، انہیں بتائیں کہ 1 سال ہو گیا ہے ہماری خواتین قیدیوں کی رہائی نہیں ہو رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کیس ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر ووٹ پڑا کہ یہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، اور جتنے قیدیوں کی پیشیاں ہوتی ہیں، صنم جاوید، عالیہ حمزہ وغیرہ، آپ دیکھ لیں کہ کتنے وہاں پی ٹی آئی کے لیڈرز موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کل عمران خان کا عدت والا کیس تھا تو کتنے ایم این ایز اور سینیٹرز وہاں موجود تھے۔ پھر جب عمران خان کا سائفر کیس چل رہا تھا اس وقت بھی علیمہ خان نے بہت زیادہ ایمرجنسی نافذ کی، تب جا کے کچھ ایم این ایز آنا شروع ہوئے۔ پھر مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی صاحبزادہ حامد رضا اور باقیوں نے کہا تو کچھ لوگوں نے سپریم کورٹ آنا شروع کیا، تو سب کچھ عوام دیکھ رہی ہے۔ مثلا خواتین قیدیوں کی پیشیوں کے موقع پہ اگر 100 ایم پی ایز ایم این ایز کھڑے ہوں تو جج پر بھی ایک پریشر ہوگا اور ان کی فیملی کو بھی حوصلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گو کہ بہت سارے بے گناہ قیدیوں کے گھر گئی ہے، لیکن ابھی بھی سینکڑوں ہزاروں ایسے بے گناہ قیدی ہیں جو جیلوں میں رہ کے آئے ہیں جن کے گھروں میں ابھی تک یہ نہیں گئے، تو ان کو کس نے روکا ہے کہ ان کے گھروں میں نہ جائیں؟ پھر پی ٹی آئی میں ایک گروپ بنا ہوا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔
سوچنے کی بات ہے کہ انہیں کس نے روکا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا نہ کریں. تو اس موقع پر گروپ بنا کر پبلکلی یہ کہنا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے. وہ شدت تو آج بھی موجود ہے عوام کے اندر، لوگوں کے اندر، جنہوں نے ووٹ دیا کہ پی ٹی آئی کی باہر کی لیڈرشپ کچھ کر نہیں پا رہی. اب عمران خان نے کل ایک تو بے گناہ خواتین قیدیوں کے حوالے سے کہا ہے، دوسرا عمران خان نے اظہر مشوانی اور ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کے حوالے سے بھی بہت سختی سے کہا اور پوچھا کہ اس پر اب تک کیا کیا ہے، جس پر بتایا گیا کہ شیخ وقاص اکرم اور باقی لوگ گئے ہیں، لیکن عمران خان نے اس پر بھی مؤثر حکمت عملی بنانے کا کہا. تیسرا عمران خان نے کہا کہ ایک پٹیشن دائر کریں جس میں یہ ڈیمانڈ کریں کہ ایک نہیں 2 دن پولیٹیکل لوگوں کی مجھ سے ملاقات ہو اور ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھایا جائے، تعداد بھی لوگوں کی زیادہ ہو. ظاہر ہے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، بہت ساری چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کرنا ہوتی ہیں. دوسرا لیگل ٹیم کے ساتھ میٹنگ کے دن بھی بڑھائے جائیں اور ان کا ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھایا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کا حکم دیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ تحریک انصاف کو کرنا کیا چاہیے. جو تحریک انصاف میں موجود لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کر نہیں رہے، تو اس پر کرنا کیا چاہیے؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کو سب ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جانا چاہیے. آپ دیکھ لیں، آپ 8 فروری کی دھاندلی والا معاملہ لے گئے تو عطر من اللہ ہر سماعت میں ذکر کرتے ہیں کہ 8 فروری کی دھاندلی والی پٹیشن آپ کیوں نہیں لگا رہے. بار بار وہ قاضی صاحب کو دھو رہے ہیں اور اس سے قاضی صاحب کمزور ہو رہے ہیں اور پبلک پرسیپشن اور انٹرنیشنلی ایک میسج ان کے خلاف جا رہا ہے. پھر عمران خان نے جب قاضی فائزی صاحب کو کہا تھا کہ آپ ہمارے کیسز نہیں لگا رہے، کیس دائر تھے، تو عمران خان نے یہ کہا اگر تحریک انصاف 40-50 اہم ایشوز لے جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ویسے اب ان کو خیال آ رہا ہے، اب پارٹی میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نیکسٹ ویک 184(3) کی ہم ایک پٹیشن لے جاتے ہیں اظہر مشوانی کے جو 2 بھائی اور ڈاکٹر شہباز گل کے جو بھائی اغوا ہیں ان کے حوالے سے. اور جس دن یہ مخصوص نشستوں والا کیس کنکلیوڈ ہو رہا ہوگا یا اس سے نیکسٹ ورکنگ ڈے، کیونکہ پارٹی میں یہ بھی ڈسکشن جاری ہے کہ یہ نہ ہو کہ قاضی صاحب غصے میں ہمارے ہی خلاف فیصلہ نہ کر لیں، پہلے مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہونے دیں، اس کے بعد نیکسٹ ورکنگ ڈے کو جب قاضی صاحب بینچ میں بیٹھے ہوں گے اس دن تمام اراکین اسمبلی، تمام سینیٹرز، تمام اہم لیڈرز، یہ کم از کم 150 سے 200 اہم لوگ سپریم کورٹ جائیں، کمرہ عدالت میں جائیں اور سب قاضی صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں اور قاضی صاحب کو بتائیں کہ اظہر مشوانی کے 2 بھائی اغوا ہیں، ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی اغوا ہیں. تو یہ ان کا نیکسٹ ویک کا ایک پلان ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں اس لیے نہیں نکل پاتے کہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے. کیا ان کو نہیں چاہیے کہ 184(3) کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالیں کہ ملک بھر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی؟ وہ کیوں نہیں ڈالی گئی؟ عمران خان نے کہا تھا کہ 9 مئی کی گرفتاری کی فوٹیج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں، کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر عمران خان نے کہا تھا کہ جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس دائر کریں، کیوں نہیں کیا گیا؟ عمران خان نے کہا تھا کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے خلاف ریفرنس دائر کریں ہائی کورٹ میں، وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر پی ٹی آئی اس طرح سے عمل کرتی نظر نہیں آتی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں ان کی کمی کوتاہی نظر آتی ہے. دیکھیں عمران خان کو اگر انہوں نے رہا کروانا ہے تو اس کے لیے بہت ایگریسو انہیں حکمت عملی اپنانی ہوگی، ان کو ایجیٹیشن کرنی ہوگی. پنجاب میں ایجیٹیشن کرنی ہوگی، کے پی کے میں ایجیٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے. کے پی کے 40-50 لوگوں کو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں بھیجنا ہوگا. پنجابی لوگوں کو نکالنا چاہیے، لیکن پنجابی لوگ نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں لیڈ کرنے والا کوئی نہیں. تو یہ سچویشن ہے پی ٹی آئی کے اندر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لڑائی بہت شدید ہو گئی ہے، گروپنگ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا جب عمر ایوب کی طرف کچھ لوگ لپکے اور ان سے مس بیہیو کیا. اب اس طرح کے اختلافات کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے. حکومتی بجٹ پر بحث نہیں ہو رہی، حکومت نے جو مہنگائی کی اس پر بحث نہیں ہو رہی. گندم سکینڈل ملا پی ٹی آئی کو لیکن کچھ نہیں کیا. کسانوں سے گندم نہیں خریدی گئی، کسان رول گئے، 90 لاکھ خاندان متاثر ہوئے. اس پر پی ٹی آئی نے کوئی کمپین نہیں کی. انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عوام نے ان کو 2/3 اکثریت دی ہے جس کا مقصد عمران خان اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی تھا. انہیں اس محاذ پر بھی لڑنا ہوگا، ایجیٹیشن بھی کرنی ہوگی، مہنگائی پر بھی مؤثر بات کرنی ہوگی اور ان معاملات کو تیزی سے آگے بڑھانا ہوگا کیونکہ عدت کا کیس 12 جولائی تک اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے. اگر
پی ٹی آئی ایم این ایز ایم پی ایز باہر نہیں نکلتے تو حکومتی پلان تو یہ ہے کہ عمران خان کو مزید آگے جیل میں رکھا جائے، اور یہ پھر جیل میں رکھیں گے اگر پی ٹی آئی اپنی طرف سے ایک شدید کمپین کا آغاز نہیں کرتی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔